معزز خواتین و حضرات، پاکستان اس وقت اپنی تاریخ کے شاید سب سے بڑے سب سے نازک بحران سے گزر رہا ہے۔ اپوزیشن اور حکومت آپس میں لڑ رہی ہیں، جو عوام کا اعتماد ہے وہ مجروح ہوتا ہوا نظر آتا ہے اور ایک افراتفری کی کیفیت نظر آتی ہے، ڈیفالٹ کا خطرہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم اس منزل پر پہنچے کیسے ہیں؟ ایسا کیا ہوا ہمارے ساتھ کہ یہ ہمارا ملک جو ہے وہ اس کو اس کیفیت کا سامنا ہے؟ کیا پاکستان میں سیاستدانوں جو ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہیں؟ کیا پاکستان کے دانشور اس کے ذمہ دار ہیں؟ کیا پاکستان کی صحافت اس کی ذمہ دار ہے؟ کیا پاکستان کی عدلیہ اس کی ذمہ دار ہے؟ کیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس کے ذمہ دار ہے؟ آپ کو الزامات نظر آئیں گے، سب پہ ایسے ایسے الزامات نظر آئیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ کیا کریں گے۔ ڈاکٹر اے کیو خان کہا کرتے تھے کہ ویسٹ جو ہے وہ ایک کوشش کرتا ہے، وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ آپ میں سے کوئی ہیرو نہ بنے، کوئی ایسا کام آپ سے نہ ہو جائے جس پہ آپ فخر کر سکیں، کیونکہ فخر جو ہے وہ قوموں کو بناتا ہے۔ ہمارے ہاں تنقید کرنا، دوسروں کو برا بھلا کہنا، یہ ایک کلچر بن چکا ہے۔ سچ کے لیے ہم نے یہ پابندی لگا دی ہے کہ وہ کڑوا ہو، کسی کو چبھے، کسی کی جان نکال دے کے بغیر اگر آپ کسی کی تعریف کر دیتے ہیں، بہت سے لوگ آپ کو اچھے ملیں گے، آپ تعریف کریں گے، آپ بہت برا سمجھا جائے گا۔ وہ خوشونت سنگھ نے ایک خاتون کا ذکر کیا ہے اپنے اس میں کتاب میں کہ وہ کہتی کہ یہ جو سب کانٹیننٹ کے لوگ ہیں نا، یہ تو ساری زندگی پھول کو انجوائے کرنے کا ہنر نہیں سیکھتے۔ ہمیں لوگوں کے کردار میں اچھی باتیں کیوں نظر نہیں آتی؟ کہا جاتا ہے کہ دو لوگوں نے کھڑکی سے باہر دیکھا، ایک کو آسمان پہ ستارے نظر آئے، دوسرے کو کیچڑ نظر آیا۔ ہم کیچڑ میں کیوں پھنس جاتے ہیں؟ ستاروں پہ ہماری نظر کیوں نہیں جاتی؟ پاکستان کی سوسائٹی جو ہے وہ بہرحال قائم ہے، پاکستان میں بہت اچھے لوگ ہیں، بڑی چیریٹی کے ادارے چلا رہے ہیں، بہت آپ یقین کریں اگر باہر نکل کے آپ دیکھیں تو آپ کی بے شمار ایسے لوگوں سے ملاقات ہو جائے گی جو لوگوں کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں، لیکن وہ ہمارے ہیرو نہیں ہیں، وہ ہماری گفتگو کا حصہ نہیں ہے۔ ہماری گفتگو کا حصہ کون ہے؟ جو گالیاں دے رہے ہیں، سیاستدان دوسرے کی بات کر رہے ہیں، وہ جو ہے ایک سیاستدان دوسرے کو گالیاں دے رہا ہے، دوسرا پہلے کو گالیاں دے رہا ہے، سکینڈلز جو سامنے آ رہے ہیں، آڈیو ٹیپس آ رہی ہیں، کیا اثر پڑ رہا ہے قوم پہ اس سے؟ کیا قوم بہتر ہو رہی ہے؟ کیا یہ سچ جو ہے یہ قوم کے اخلاق کو بہتر کر رہا ہے، اس کا امیج دنیا میں بہتر کر رہا ہے؟ ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ ہمارا کیوں خیال ہے کہ ہم لوگوں کو ہرا دیں گے، لوگوں کو ذلیل کر دیں گے، لوگوں کو جو ہے بالکل بے نقاب کر دیں گے تو یہ ملک ترقی کرے گا؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا تو کبھی نہیں ہوا، دنیا میں کبھی نہیں ہوا۔ آپ کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے، معاف کرنا پڑتا ہے۔ تو میں وہ ایک یہودی جو ہے مصنف کی کتاب پڑھا تھا، 2 Faces of Islam، خلاف ہے اس کے، اسلام کے خلاف اس نے لکھی ہے، لیکن اس نے اس بات کا اعتراف کیا اس کتاب میں کہ اگر موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ مکہ کو فتح کرتے تو اس طرح سے معاف نہ کرتے جس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نیلسن مینڈیلا 27-28 سال جیل میں رکھا گیا، اسے ہر تشدد کیا گیا جیل میں، اس کے اوپر رہا ہوا، تو اس نے کہا نہیں یہ جو گورے ہیں نا ان کے ساتھ آپ نے کہا نہیں یار، ہم نے قوم کو آگے لے کے چلنا ہے، ہم نے قوم کو تباہ نہیں کرنا، معاف کر دو۔ وہ جیلر جس کو بہت تشدد کرتا تھا، ایک روایت جو ہے یہ بھی ہے کہ وہ اس کو مینڈیلا کو اس میں مٹی تھی اس میں دبا دیتا تھا، گردن اس کی باہر رہتی تھی، اس کے سر پہ پیشاب کرتا تھا، اس نے اس کو بلایا، اس نے کہا نہیں میں تمہیں بھی معاف کی، قوم کو آگے لے کے چلتے ہیں، اس پہ نہیں پڑھتے کہ یہ الجھ نہیں جاتے۔ وہ نکسن نے بھی تو یہ کہا تھا نا جب وائٹ ہاؤس سے رخصت ہو رہا تھا، یہ سبق اس نے اقتدار سے رخصت ہونے کے بعد سیکھا۔ اس نے ایک تو چھوٹی باتوں میں نہ الجھو، دوسرا یہ کہ لوگ آپ کے خلاف ہوتے ہیں، آپ کا زوال اس وقت شروع ہوتا ہے جب آپ لوگوں کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ رویہ کیوں آ گیا؟ ایک بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں گالی دینا، پاکستان میں جو ہے وہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا بڑا فائدہ مند کام ہے۔ مولوی صاحب کی تقریر کوئی نہیں سنتا اگر وہ دوسرے کو برا بھلا نہ کہیں، اس میں ایک جذباتیت پیدا کرے۔ سیاستدان کی تقریر نہیں سنتا اگر اس میں چسکا نہ ہو، اور سکینڈلز جو ہیں وہ آتے ہیں۔ کبھی ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے بچے، ہماری بیٹیاں کیا حاصل ہوتا ہے، کیا سوچتی ہیں ہمارے متعلق، کیا امیج جاتا ہے ہمارے دماغ میں؟ یعنی ہوتا یہ ہے کہ اگر ایک بندہ دوسرے پارٹی کے متعلق خلاف بات کر رہا ہے تو ظاہر ہے آدھی پبلک وہ خلاف کر دیے، جب وہ خلاف کرے گا باقی وہ کر دی، تو ایک میسیج تو ایک ہی گیا نا کہ یہ جو ہمارے بڑے ہیں نا، یہ ہمارے جو سیاستدان ہیں، ہمارے جو دانشور ہیں، یہ کوئی اتنے اچھے لوگ نہیں ہیں۔ یہ ہے پاکستان کے زوال کی، پاکستان کو یہاں تک پہنچانے کی آخری وجہ، سب سے بڑی وجہ کہ ہم لوگوں کی تعریف کرنا بھول گئے ہیں۔ بیوروکریسی میں
کوئی بھی بندہ جو کتنی بھی دیانتداری سے کام کرتا ہے، میں بہت سے لوگوں کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، بڑی تنقید ہو جاتی ہے. تھوڑے سے پیسے کو دیتا ہے، خبریں چھپوا دیتا ہے، سوشل میڈیا پہ چیزیں آ جاتی ہیں. کیا نتیجہ نکلا ہے؟ اسے کیا ہو رہا ہے؟ اہلیت کم ہو گئی ہے، لوگوں کی دلچسپی کم ہو گئی، کرپشن بڑھ گئی ہے. اب کیا انسینٹو رہ گیا؟ ایک عزت تھی نا، ایک مقام تھا، ایک وقار تھا، عہدوں کے ساتھ وابستہ، وہ ختم کر دیا. اور میرا خیال ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے ختم ہوا، میڈیا کے ذریعے ختم ہوا. اب بتائیں، ایک ڈگنیٹی تھی عہدوں کی، وہ ختم ہو گئی. جب ڈگنیٹی ختم ہوئی، کریکٹر ختم ہوا. جب کریکٹر ختم ہوا، پھر اتنا اہلیت آ گئی، پھر وہ لوگ آ گئے جو کرپٹ تھے. تو عہدوں کو وقار دیں، لوگوں کی عزت کریں. آپ کہیں گے نہیں ہم نے سچ بولنا ہے جی. بھائی سچ آپ کتنا کا بولیں گے؟ میں وہ ایک کتاب پڑھ رہا تھا مائیکل ایڈورڈ کی، اس نے کہا کہ یہ دیکھیں، یعنی جو ہم یہاں سے جا رہے ہیں سب کانٹیننٹ سے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لارڈ میکالے تھا، اس نے یہاں انگریزی سسٹم اسکولوں کا بنایا، اور اس کی وجہ سے ہمیں جا رہے ہیں. جو لوگ وہاں سے پیدا ہوئے انہوں نے ہمیں یہاں سے نکالا، کیونکہ لارڈ میکالے غلط سوچ رہا تھا کہ جب میں ان لوگوں کو انگریزی پڑھنا سکھا دوں گا تو یہ انگریز بن جائیں گے اور ہمارے مقاصد کو آگے لے کے جائیں گے. اس نے کہا نہیں، جب آپ لکھنا پڑھنا سکھا دیں تو لوگ کیا سیکھتے ہیں؟ آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. وہ پھر اپنے طور پہ سوچتے ہیں. انہوں نے کہا ہمیں تلوار اٹھانے والوں نے نہیں یہاں سے بھیجا. انگریزوں کو بھیجنے والے کون لوگ تھے؟ بمبئی یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے، کلکتہ یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے، مدراس یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے، علی گڑھ یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے. یہ وہ سارے سسٹم، یہ سارے وہ ادارے تھے جو لارڈ میکالے نے قائم کیے تھے، جو اس کے جو ایجوکیشن پالیسی تھی اس کے تحت قائم کیے گئے تھے. اور انہوں نے اس کو کر دیا کیونکہ یہ اپریشیٹ کرتے تھے چیزوں کو. انہوں نے لوگوں کو، شخصیتوں کو بنایا. انہوں نے اتنا بڑا مسئلہ سب کانٹیننٹ کے پارٹیشن کا مسئلہ ایک میز پہ بیٹھ کے ایک دن میں حل ہو گیا. 3 جون کو فیصلہ ہو گیا کہ یہ پارٹیشن ہو جائے گی. اتنا بڑا فیصلہ، چھوٹے چھوٹے فیصلے نہیں کر پاتے. اب پاکستان میں الیکشن کا معاملہ بنا پڑا ہے تو سمجھ نہیں آ رہی اب ہوگا کیا. اگر الیکشن ہوتے ہیں تو اگر وہ رزلٹس جو ہیں وہ کسی بھی پارٹی کے خلاف آئیں تو زیادہ امکان یہ ہے کہ وہ نہیں مانے گی. تو پھر کیا الیکشن کروا کے کریں گے آپ؟ یہ کیوں آ گیا ہمارے اندر؟ مجھے بعض اوقات میں حیران ہوتا ہوں، شرم آتی ہے مجھے کہ برطانیہ کی پرائم منسٹر ہے، 45 دن بعد آتی ہے اور کہتی نہیں مجھ سے کام نہیں ہوتا، میں جا رہی ہوں. پرائم منسٹر شپ چھوڑ کے چلی جاتی ہے. نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر ہے، وہ کہتی نہیں میرے گھر میں بڑا کام ہے، میرے بڑا اپنے بچوں کو ٹائم ہے، میں نے محنت کر لی، اب خدا حافظ. فرسٹ منسٹر ہے اسکاٹ لینڈ کی، وہ کہتی خدا حافظ. یہ چھوڑ دیتے ہیں اقتدار کو، چمٹے ہوئے ہیں اس کے پیچھے، اقتدار کے پیچھے. نہیں ہم نے رہنا ہے جی، ہمارا بڑا مسئلہ ہے. کیوں رہنا ہے بھائی؟ آپ نے پاکستان کو، آپ سب لوگوں نے اس حالت میں پہنچایا ہے. چھوڑ دیں آپ سب لوگ، آپ اس کو نوجوانوں کو آنے دیں. جو نسل ہے، جو ہماری نسل ہے جس میں بھی شامل ہوں، ہمیں اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لینا چاہیے. کیا اس میں حرج ہے؟ غلطیاں ہوتی، لیکن ہم غلطیوں کا اعتراف نہیں کرتے. ہم ہی نہیں کرتے غلطیوں کا اعتراف. یہ میں کوٹ لکھپت جیل میں گیا کچھ چند سال پہلے، وہ میں نے جاوید اقبال کا ہاتھ دیکھا، 100 بچوں کا ہاتھ ہے، بڑا مطمئن. میں نے کہا کیا سوچ رہے ہیں؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، میرے ساتھ میری پٹائی ہوئی تھی، میں نے فیصلہ کیا تھا میں نے 100 بچوں کو ماروں گا، میں نے منت مانگی تھی، اب ہو گیا تو آپ مجھے کر دیں. مطمئن تھا اپنے کام سے. آپ کوٹ لکھپت جیل میں چلے جائیں، شاید کوئی ہو کہ وہ یہ کہے گا ہاں غلطی ہو گئی، حالات کی وجہ سے غلطی ہو گئی. وہ نہیں مانے گا کہ اس نے کوئی جرم کیا ہے، بالکل نہیں مانے گا. کسی جیل میں چلے جائیں، مجھے پھنسا دیا گیا. اب میں نے یہ ہے نا کہ میں نے حالات سے مجبور ہو کے یہ نشہ شروع کر دیا. کیوں؟ کلچر ہے، نہیں مانی غلطی ماننا جو ہے بڑی ایک جو ہے وہ بڑی ایک بری بات سمجھتے ہیں. تھانوں میں آپ دیکھیں، آپ کو دیہاتی تھانوں میں جانے کا اتفاق ہو تو بے شمار فیملیز ایسی ہیں جس میں اس بات کو بہت برا سمجھا جاتا ہے کہ اگر چور پکڑا جائے اور وہ چور یہ مان لے کہ اس نے یہ چوری کی ہے تو اس کی کوئی عزت نہیں رہتی. تو کیا یہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں آئی ہیں اور اسی وجہ سے ہم ذلت کے اس مقام پہ پہنچے ہیں؟ کیوں ہم تعریف کرنا نہیں جانتے؟ ہم قائد اعظم کی ساری باتیں کریں گے اور اس کو نظر انداز کر دیں گے. وہ 1-2-4 باتیں لے کے بیٹھ جائیں گے، یار اس نے یہ کر دیا، یہ کر دیا، یہ کر دیا. اب میں حیران ہوتا ہوں علماء کرام پہ. سر سید احمد خان کا اتنا بڑا کام ہے کہ یہ پاکستان نہ بنتا اگر سر سید نہ ہوتا. بالکل مسلمانوں کا مستقبل، کوئی مستقبل نہیں تھا مسلمانوں کا. اور اس نے جی وہ یہ مذہبی کتابیں لیں، یہ بات کی. اور بھائی وہ اس کی امپورٹنٹ بات نہیں، وہ مذہبی عالم نہیں تھا. اس پہ نہ جائیں تنقید میں، اس نے غلط کیا، وہ عالم نہیں تھا. میں بھی اس کے نظر انداز کریں، چھوڑیں. آپ ان چیزوں کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں،
کیوں آپ ہیرو نہیں بننے دے رہے؟ سر سید کو آپ ہیرو نہیں بننے دے رہے، نہیں چاہتے آپ ہیرو بنے، قائد اعظم کو نہیں بننے دیتے، علامہ اقبال کی باتیں کرتے ہیں، کچھ تو تھوڑا سا خدا کا خوف کریں. نقطہ چینی جو ہے وہ کسی کو جو ہے وہ بڑا نہیں بننے دیتی. یہ نقطہ چینی بڑی خوفناک چیز ہے. تھامس ہارڈی ناول لکھتا تھا، نقطہ چینی ہوئی، ناول لکھنے چھوڑ دی. اور آپ کو بے شمار لوگ ملیں گے جو غلط نقطہ چینی کی وجہ سے، غلط ان پہ جو تنقید ہوتی ہے اس کی وجہ سے اچھا کام کرنا چھوڑ دیں. میں ذاتی طور پہ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں وہ جو بہت دیانتدار تھے، چیزیں چھپی، پیسے دینے پڑے، چھوڑ دی انہوں نے آنیسٹی. نہ اس ملک کو تباہ نہ کریں. وہ ایک بڑی مشہور بات ہے نا، اس نے کہا کہ اگر آپ نے یہ شکایت کرنی ہے کہ دوسرے کی چھت پہ جو ہے وہ برف پڑی اور وہ صاف نہیں کر رہا، تو یہ ضرور دیکھ لیں کہ آپ کے گھر میں آپ نے گندگی صاف کی ہے. جن آنکھوں سے آپ دوسروں کو دیکھ رہے ہیں، کیا آپ وہ آنکھیں آپ نے صاف کی ہیں؟ وہ چہرہ آپ نے دھویا ہے جو اس کا حق تھا چہرے کا ادا کیا ہے؟ نہیں. ہمیں جو ہے نقطہ چینی کرنے کی بہت عادت پڑ جاتی ہے. نماز پڑھنا بڑا اعلیٰ کام ہے، لیکن نماز میں ایک صوفیہ کہتے ہیں اس نماز میں ایک تھوڑا سا مسئلہ بھی ہے. وہ یہ ہے جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کا لوگوں کو بے عزتی کرنے کو دل چاہتا ہے. تھوڑے لوگ کم اہم نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، گناہگار سے نظر آنے. اب آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی تھوڑی سی بے عزتی کریں. جیسے ہی آپ نے بے عزتی کی، صوفیہ کے آپ کا خیال ہے کہ آپ فارغ ہے. بہت خواتین و حضرات، بات یہ ہے کہ لوگوں پہ نقطہ چینی نہ کریں. آپ اپنے آپ کو دیکھیں، آپ اپنا رول دیکھیں کہ کیا آپ اپنا رول دیانتداری کے ساتھ ادا کر رہے ہیں. ہم یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ان حالات میں کیسے ہوا. ہم جب حکمرانوں کی بات کرتے ہیں، ماضی کے حکمرانوں کی بات کرتے ہیں، تو ہم اس عہد میں نہیں پہنچتے. ہم اپنے عہد کے حوالے سے اس عہد کو دیکھتے ہیں. جب حالانکہ اگر آپ نے فیصلہ کرنا ہے، کوئی فیصلہ کرنا، اس عہد میں دیکھیں. ڈاکٹر عبد القدیر خان ہے، میری ان سے جو ہے انتقال سے وہ ہفتہ پہلے بھی بات ہوتی تھی. وہ بڑے افسردہ ہو کے گئے. انہوں نے کہا کہ میں نے اس قوم کے لیے بم بنا کے بڑی غلطی کی، ایٹم بم بنا کے، جس پہ ہم بڑا ایک فخر کرتے ہیں کیونکہ میرے ساتھ جو اچھا سلوک نہیں کیا گیا. حکومت کو چھوڑ دیں، لوگوں نے کیا اچھا سلوک کیا. مجھے وہ ایک یاد ہے، ایک 1984 میں ایک صاحب تھے ریگن کے پیریڈ میں، اور ان کی کتاب بھی ہے. وہ ان کے خلاف کو کیس ہو گیا. وہ ہیرو تھے امریکہ کے، میڈیا نے اسے ہیرو بنایا. اب اس کا مسئلہ یہ تھا کہ اس نے ریگن کے کہنے پہ کچھ ایسا کام کیا لیٹن امریکہ میں جو امریکن قانون کے تو خلاف تھا، لیکن امریکن جو ہے وہ آپ انٹرسٹ کی بات کر لیں یا اس کے وہ بات حق میں تھی. اب اس کے خلاف کیس ہو گیا، جو ہے وہ ایک یعنی کھڑا ہو جائے اس کے لیے، آپ قربانی دے دیں پبلک کے لیے، کوئی اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا. پھر آپ یہ شکایت کرتے ہیں کہ یہاں لیڈرشپ نہیں ہوتی. لیڈرشپ اس لیے نہیں ہوتی، ہمیں تنقید کرنا اچھا لگتا ہے، لیڈر پہ گالیاں دینا اچھا لگتا ہے. اس کو اچھا کہنا اچھا نہیں لگتا. اس کے کارناموں کو وہ تو اس کا کام تھا، اس نے کیا، لیکن یہ اس نے کیوں کیا؟ بھائی وہ انسان تھا، اس نے کی. اچھا یہ تو ہے ایک بڑے پیمانے پہ بات. میں اب چھوٹے پیمانے پہ اس بات کو لے کے جاتا ہوں کہ میں نے پامسٹری کی اور بہت سے پامسٹروں سے مجھے ملنے کا اتفاق ہوا. خواتین کو ایک بات جو ہے بہت کلک کرتی ہے، کسی بھی خاتون کو، آپ بہت اچھی ہیں لیکن لوگ اچھے نہیں ہیں، لوگ آپ کو سمجھتے نہیں ہیں. فوراً فین ہو جائے گی، آپ تو میرے دل تک پہنچ گئے. کوئی خاتون اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھ جو بری ہے، جو بہت بری ہے، جس نے ایک فتنہ فساد پیدا کیا ہوا ہے، پورے خاندان کو بیڑا غرق کیا ہوا، وہ بھی کہے گی نہیں میں تو بڑی اچھی ہوں، لوگ میرے ساتھ اچھے نہیں ہیں. کوئی شخص اپنے ساتھ تنقید کو پسند نہیں کرتا. اس کا جو سسٹم ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں لوگوں پہ تنقید کرو، یہ بڑی ایک زبردست بات ہے، وہ لوگوں پہ تنقید کرتا ہے. بات یہ ہے کہ ہم باز کیوں نہیں آتے تنقید کرنے سے، لوگوں کے دل توڑنے سے باز کیوں نہیں آتے. ہمارے ہاں تو یہ روایت ہے نا کہ مسجد ٹا دے، مندر ٹا دے جو کچھ ٹہندا، ایک نہ بندیا کسی دا دل ٹاوی، رب دلاں وچ رہندا. یہ جو رب دلوں میں رہتا ہے نا، اس کو بڑا ناراض کرتے ہیں. وہ ایک یہ بھی تو ایک نقطہ نظر ہے نا کہ اگر آپ نے اللہ کو خوش کرنا ہے تو دوسرے لوگوں کے دلوں کو خوش کرتے ہیں، اللہ خوش ہو جائے گا آپ سے. یہ اللہ تک پہنچنے کا یہ بھی ایک راستہ بتایا گیا. لیکن ہم لوگوں کے دل نہیں خوش کرتے، ہمیں اچھا نہیں لگتا لوگوں کے دل، ان پہ تنقید کرنا، ان میں کیڑے نکالنا، یہ ہمیں اچھا لگتا ہے. ڈیل کارنیگی نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ جب بھی آپ لوگوں سے بات کریں تو ایک بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب آپ لوگوں سے معاملات طے کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کسی منطقی لاجیکل مخلوق سے بات نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ ہمارا واسطہ ایک جذباتی مخلوق سے ہوتا ہے. وہ مخلوق جس کے سینے میں تعصب بھی ہوتا ہے، غرور بھی ہوتا ہے، تکبر بھی ہوتا ہے، اس مخلوق سے ہمارا واسطہ ہوتا ہے. تو کبھی بھی جب آپ کا کوئی ایسے بندے سے واسطہ پڑے، آپ احتیاط کریں. یہ جانور نہیں ہے. ایک سائیکولوجسٹ نے کہا کہ جانور جو ہے یہ بھی ایک سیکھتے ہیں
تعریف سے، پٹائی سے اتنا نہیں سیکھتے. ایک اور سائیکالوجسٹ کا کہنا ہے کہ ہم جتنے تعریف کے خواہش مند ہوتے ہیں ہم اتنا ہی مذمت سے خوف کھاتے ہیں. ہم تنقید سننا پسند نہیں کرتے. آپ کہیں جی ضرور سننی چاہیے جی بڑی اصلاح، کوئی اصلاح نہیں ہوتی، کریکٹر خراب ہوتا ہے، مت سنیں. صرف اس بندے کی تنقید نہیں، اس بندے کی رائے لیں جو آپ کو لاجیکلی بتایا کہ یہ غلطی ہے، یہ غلطی، یہ غلطی. مت سنیں تنقید دوسروں کی. وہ جو ایک نکتہ چینی ہے اس کی طرف بالکل دھیان نہ دے. کیا ہے ہم کہتے ہیں جی یہ ڈنڈا بڑا ضروری ہے جی. اسکولوں میں ہم پاکستان میں بے شمار آپ کو ٹیچرز ملیں گے جو کہیں گے ڈنڈا بڑا ضروری ہے جی بچوں کو سکھانے کے لیے. ڈنڈا نہیں ہوگا تو بچے کو نہیں سیکھیں گے. یہ بالکل نیا سسٹم بولا. بھائی یہ یورپ نے ترقی کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ڈنڈا آپ کرو گے تو یہ آپ پھر اس کا نقل کرنے والے لوگ تو پیدا کر لیں گے، کریٹو لوگ نہیں پیدا ہوں گے. آپ کریٹیوٹی کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں تنقید کر کے بچوں پہ. مت تنقید کریں بچوں پہ، مت لوگوں کے دل توڑیں. اور اگر آپ کا کوئی دل توڑنے کی کوشش کرے، بیجا نکتہ چینی کرے، اس کو عادت ہو، اوائڈ کریں اس کو. لیکن اس سے پہلے یہ دیکھیں آپ تو یہ حرکت نہیں کر رہے، آپ تو لوگوں کے دل نہیں توڑ رہے. اور کریں آج کے دن، گزشتہ ہفتے میں آپ نے کس کس کا دل توڑا تھا. جائیں اس کے لیے تحفہ لے کے جائیں، اسے معذرت کریں، ذرا دل کو بڑا کریں. اور پھر دیکھیں اللہ کی رحمت کس طرح سے آپ کی شامل حال ہوتی ہیں. اللہ کو اچھا لگتا ہے کہ اس کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. اللہ پسند کرتا ہے کہ دنیا کو اچھا کیا جائے، دنیا کو بہتر بنایا جائے. وہ یہ پسند نہیں کرتا کہ لوگوں پہ خام خواہ نکتہ چینی کی جائے. آپ یہ دیکھیں کہ اس نے تو اس سچ کو گناہ بنا دی کا درجہ دے دیا جو غیبت کے نام پہ کیا جاتا ہے. یعنی کوئی بھی ایسی بات کرنا، حدیث ہے، قرآن میں بھی ہے کہ ممانت کی گئی ہے کہ غیبت کرنا ایسے جیسے بھائی کا، مردہ بھائی کا گوشت کھانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اگر سچ ہو تو پھر کیا وہ بھی بات نہیں کی جا سکتی. انہوں نے فرمایا کہ ایسی کوئی بات بھی جو کسی شخص کی عدم موجودگی میں کی جائے وہ غیبت ہے. اور اگر وہ سچ بھی ہے پھر ہی غیبت ہے. اگر وہ جھوٹ ہے تب غیبت ہے، لیکن اگر وہ سچ ہے پھر تو بہتان ہے. یعنی غیبت کی صورت میں آپ کو سچ بولنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا، لیکن ہم لوگوں کے سامنے ان کے دل توڑتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کیا گزرتی ہے بچوں پہ. ہمیں تو بات کرنے کا سلیقہ نہیں آتا. معزز خواتین و حضرات، ایک گھر صاف ہوگا، محلہ صاف ہوگا، علاقہ صاف ہوگا، شہر صاف ہوں گے تو صفائی ہو جائے گی. آپ اپنے رویے کو ٹھیک کریں، جتنا کر سکتے ہیں کریں. آپ اپنے ذہن کی گندگی نکالیں. آپ لوگوں پہ تنقید کرنے سے باز رہیں. آپ اپنے بچے کو بلا وجہ مت ڈانٹیں، اس کی حوصلہ افزائی کریں. نوکر کی حوصلہ افزائی کریں، بیوی کی حوصلہ افزائی کریں، لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں. اسمائلنگ فیس کے ساتھ ملیں، اچھے طریقے سے ملیں، اچھے طریقے سے سلام کریں. آپ کو پتہ ہے کہ مولانا مودودی صاحب کی نے لکھا ہے ایک جگہ کہ شروع میں جب اسلام آیا تو جیسے دیکھنے میں مسلمان نظر آتے تھے ویسے ہی کافر نظر آتے تھے، کفار مکہ نظر آتے تھے. وہ سلام کہتے تھے السلام علیکم، اور السلام علیکم کہنا، کھانا کھلانا، یہ اسلام کی بڑی علامات ہیں. معزز خواتین و حضرات، جب بھی آپ نے کسی کو بہت مجبور ہو جائے نا، آپ نے کسی کو بتانا ہے، کوئی ایسی بات کرنی ہے جو اس کو ناگوار گزرتی ہے، اس کو کھانے پہ بلائیں، اس کی خدمت کریں، اور پھر اچھے طریقے سے وہ بات اس کے ساتھ کریں. تو امید ہے کہ آپ کو یہ ہمارا پروگرام پسند آئے گا. لیکن یہ پروگرام ختم کرنے سے پہلے میں ایک لطیفہ آپ کو ضرور سناتا جاؤں گا. وہ ایک صاحب تھے، ان کے چھت پہ کوئی فرسٹ فلور پہ، وہ گراؤنڈ فلور پہ رہتے تھے، چھت پہ کوئی صاحب رہتے تھے. وہ رات کو آتے تھے، کام ان کا ہوگا، کوئی جرنلسٹ ہوں گے جیسے رات کو ان کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، یا پولیس میں لوگ ہوتے ہیں رات ڈیوٹیاں ہوتی ہیں. پر ایسے آدمی تھا کہ وہ آتا تھا زور سے ایک بوٹ اتار کے پھینکتا تھا، اس کے بعد دوسرا بوٹ پھینکتا تھا. وہ نیچے والا بڑا ڈسٹرب ہوتا تھا. ایک دن خیر کسی وجہ ملاقات ہوئی تو اس نے کہا کہ بھائی یہ تم جو حرکت کرتے ہو یہ نہ کیا کرو، آپ کی مہربانی ہے، میں بڑا ڈسٹرب ہوتا ہوں، رات کو سوتا نہیں. تو اس نے کہا آپ کو چاہیے تھا مجھے آپ پہلے بتا دیتے، آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اس کا نہیں، میں نے اب آپ سے عرض کر دی ہے. تو اس کا آئندہ یہ نہیں ہوگا. وہ شخص آیا، روٹین میں آیا، اس نے ایک جوتا اتارا، زور سے پھینکا، بھول گیا. وہ جیسے عادت ہوتی ہے آہستہ آہستہ جاتی ہے. جب دوسرا پھینکنے لگا تو اس نے کہا کہ میں نے تو وعدہ کیا تھا. اس نے آہستہ سے اتارا، رکھ دیا جوتا. 2 گھنٹے بعد نیچے سے آواز آئی، او بھائی وہ دوسرا جوتا اتار لو، میں تاکہ سو جاؤں. معزز خواتین و حضرات، اگر آپ کو تنقید کرنے کی عادت ہے اس کو اوائڈ کریں. اگر آپ کسی کو کہتے ہیں کہ میں اب آپ پہ تنقید نہیں کروں گا،
تو اس کے ساتھ یہ سلوک نہ کریں کہ تھوڑی سی کر کے اس کو تجسس میں ڈال دیں اور اس کو سیاپے میں ڈال دیں. وہ سوچتا رہے کہ کون سی بات تھی جو رہ گئی ہے. اس کو بھی روکیں, دونوں جوتے ہی آرام سے اتاریں, تنقید کریں ہی نہ. کرنی پڑی تو آپ اپنے پہ لازم کر لیں کہ آپ نے اس کو کھانا کھلانا ہے, آپ نے اس کو چائے پلانی. یہی ایک صوفیہ کا طریقہ تھا. اسی طرح سے صوفی یہاں انقلاب لے کے آئے ہیں سب کانٹیننٹ میں. وہ کیا تھے, لنگر کھلاتے تھے, جو بھی آتا تھا جب ہی ڈال کے ملتے تھے, اس کی بات سنتے تھے, اس کو قوالی سناتے تھے, لوگ مسلمان ہو جاتے تھے. یوں تبدیلی آتی ہے, دل نہیں توڑتے تھے. وہ میں پھر پروگرام ختم کرنے لگا تو مجھے وہ خواجہ غلام فرید کی بات یاد آ گئی کہ خاتون آئی, کافر خاتون آئی, اس نے کہا سائیں میں یہ پکوڑے لائی ہوں آپ کے پاس, گرم گرم تتے تتے پکوڑے ہیں. سائیں نے دیکھا بڑی محبت ہے خاتون کے چہرے پہ. اس نے کہا کہ اچھا, پکوڑے کھا لیے. وہاں مفتی صاحب بیٹھے تھے. اس کا مفتی صاحب نے کہا سائیں یہ تو آپ نے کیا کر دیا, آپ تو روزے سے تھے, آپ نے روزہ توڑ دیا. تو سائیں یہ اگر روزہ توڑا جائے تو کفارہ کیا ہے؟ اس نے کہا 60 دن روزے رکھیں یا 60 جو ہے ان کو کھانا کھلائیں مسکینوں کو. تو اس نے کہا سائیں مفتی صاحب اگر کسی کا دل توڑ دیا جائے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ کسی مذہبی کتاب میں اس کا کفارہ نہیں لکھا ہوا کہ دل توڑنے کا کفارہ کیا ہے. دل توڑنے کا کفارہ کہیں نہیں لکھا گیا. اور کیا ہوا, وہ جو خاتون ہے, جو کافر خاتون ہے, اس نے کہا مفتی صاحب یہ جو سائیں ہیں انہوں نے ہماری خاطر, ہمارا دل رکھنے کی خاطر یہ روزہ توڑ دیا آپ نے. پورا خاندان مسلمان ہو گیا. اس طرح سے تبدیلی آتی ہے لوگوں کے دل جوڑنے سے, دل رکھنے سے. ان پہ تنقید کے نشتر مت لگائیں, انہیں زخم مت لگائیں, محبت کریں. اور محبت کرنے کی پہلی شرط یہ ہے کہ آپ تنقید کرنے سے باز رہیں. اگر آپ تنقید کرتے رہیں گے تو آہستہ آہستہ سب محبت کرنے والے آپ کو چھوڑ جائیں گے. اللہ آپ کا حامی و ناصر.